الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقِمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، آج کی اس پیارے بیان میں شرکت کر کے مجھے اپنے ساتھیوں پر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جو میں بیان نہیں کر سکتا وہ کہ بڑا محبت کے ساتھ انشاءاللہ آج میرا بیان کا موضوع نماز ہے، جو مومن کے لیے تو فرض ہے، مومن پر فرض ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سامعین گرامی قدر، آیت مقدسہ سے چند مسائل ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ نماز زکوٰۃ سے افضل ہے اور مقدم ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو جانی و مالی ہر قسم زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اور اس سے یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ رکوع میں شامل جانے سے برکت مل جاتی ہے، کیونکہ جماعت میں سے ایک کی بھی نماز قبول ہوگی، سب نمازیوں کی نماز قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نماز باجماعت پڑھنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آیت مبارکہ کی تشریح: وَآقِمُوا الصَّلَاةَ، چونکہ امام کے بعد نماز پڑھنے اور قائم کرے گا۔ فرق سورہ بقرہ کے شروع میں ہے یہ کہ نماز صحیح پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، وقت پر پڑھنا، نماز کی فکر رکھنا، سفر و حضر میں پڑھنا، تندرستی میں پڑھنا، بیماری میں پڑھنا، ہر حال میں پڑھنا، نماز قائم کرنا، چاہے بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنا۔ میرے پیارے دوستو، نماز قائم کرنے سے ہی انسان برائیوں اور فحش کاموں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرنے والے مرنے کے بعد قبر میں بھی نماز پڑھتا ہے یا نماز کی فکر میں رہتا ہے۔ جب بنی اسرائیل کو ایمان اور ایمانات کا حکم دیا چاکا تو اس کے بعد تقویٰ اور طہارت کا حکم دیا گیا کہ نماز کو اچھی طرح قائم کریں تاکہ ہمارے دل نرم ہوں اور دلوں کی سیاہی دور ہو، اور پھر خدا تعالیٰ سے ڈر کر اپنے مال میں کچھ مقرر حصہ بھی فقراء اور غربا کو دیا کہ جس سے تمہارا مال پاک ہو، اور خوب پڑھے اور نماز اپنے گھروں میں اکیلے پڑھا کرو، بلکہ پنجگانہ جماعت کے ساتھ شامل ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ کردار کیا کرو تاکہ تم کو دین کی برکتیں اور انوار حاصل ہوں۔ آیت مبارکہ کے فوائد۔ میرے دوستو، اس آیت پاک سے چند فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایمان سارے اعمال سے بہتر افضل ہے، اس لیے ایمان قلب دل کا فعل ہے، اور نماز قلب اور زکوٰۃ مال کا ہے۔ نیز اعمال عرش سے فرش پر بھیجے گئے، لیکن نماز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر دی گئی۔
نیز نماز کا فائدہ براہ راست اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے اور نماز کے فائدے میں آپ کو انشاءاللہ میرے دوستو، نماز ایک عبادت الہی ہے جس میں بندہ اپنے خالق و مالک سے رب العزت کا قرب یعنی نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور مسلمان کی پہچان نماز ہے، اور مسلمان اور کافر میں صرف نماز کا فرق ہے۔ نماز کے فائدے۔ پہلا فائدہ، عزیزین گرام، نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ ملائکہ بعض صرف سجدہ، بعض صرف قیام، بعض صرف تسبیح تحلیل، اور رب کائنات نے ہماری نماز میں یہ سب چیزیں جمع فرما دی تو اس کی پابندی کرے گا درجے میں تمام ملائکہ کے برابر ان سے افضل ہوگا۔ دوسرا فائدہ میرے دوستو، کیونکہ نماز میں ساری مخلوق کی عبادت جمع ہے، وہ اس طرح کہ درخت ہر وقت قیام میں رہتے ہیں، جو پائے ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں، سانپ بچھو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، مینڈک وغیرہ ہر وقت قعدے میں رہتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، انسان کیونکہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے چاہے کہ اس کی عبادت میں سب کی عبادت میں شامل ہو۔ تیسرا فائدہ، نماز انسان کو ہر حالت میں درست کرتی ہے، جیسا کہ برے کاموں سے بچاتی ہے۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ بڑے بڑے فاسق اور بدکار لوگوں نے جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے گناہ سے بخش گئے۔ چوتھا فائدہ، سامعین کرام، نماز صدہ بیماریوں کا علاج ہے۔ اس وقت کے طلباء کہتے ہیں، یعنی حکیم یا ڈاکٹر حضرات، وضو کرنے والا آدمی کافی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے والا آدمی پاگل پن اور جنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرتے وقت اعضاء دھلتے رہتے ہیں۔ وضو کرنے والے کا گھر بھی پاک رہتا ہے۔ وضو کرنے والے کے ہر وقت کپڑے پاک رہتے ہیں۔ وضو کرنے والا گندگی سے محفوظ رہتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جان لو کہ گندگی بیماریوں کی جڑ ہے اور نماز ہی ہر مصیبت کا علاج ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسا کہ بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، سورج یا چاند گرہن ہو تو نماز کسوف پڑھو، کوئی حاجت پیش آئے تو نماز حاجت پڑھو۔ غرض یہ کہ نماز ہر مصیبت میں کام آنے والی عبادت ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز رب کی خوشنودگی ہے۔ میرے عظیم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ نماز ملائکہ کی محبت ہے، نماز انبیاء کرام کی سنت ہے، نماز معرفت کا نور ہے، نماز ایمان کا اصل ہے، نماز قرب الہی ہے، نماز قبر کا چراغ ہے، نماز قبر میں پہلو کے لیے بستر ہے، نماز منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قیامت کے دن نمازی کا لباس ہے، نماز نمازی کے سر کا تاج ہے، نماز قیامت کے دن کا نور ہے، نماز سے پل صراط پر نور ہے، نماز میزان پر بھاری ہوگی، نماز دل کو نرم کرتی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، مولا سے اپنا ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا 9 چیزوں سے اکرام کرتا ہے، نمازی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے،
اسے تندرستی عطا فرماتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے اہل و عیال میں برکت ہوتی ہے، اس کے چہروں پر نیکیوں کے آثار نظر آتے ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ جنت میں اسے لوگوں کا قرب نصیب ہوگا جو اللہ کے خاص بندے جن کو نہ کوئی خوف اور نہ غم ہوگا، یعنی اولیاء اللہ۔ کسی عاشق مدینہ نے کیا ہی خوب نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ بندیا جے تو رب نو مناونا چاہنا ہے، بندیا جے تو رب نو مناونا چاہنا ہے، پڑھیا کر نماز ہوندی عشق محبت نال، چلا جائیں گا تو وچ جنت جے، چلا جائیں گا تو وچ جنت جے جنت جانا چاہنا ہے۔ نماز پڑھن نال ہون گی معاف گناہ تیرے سارے، منگیا کر نماز وچ ماں باپ لیجے انہاں نوں بخشوانا چاہنا ہے۔ رب آکھدا ہے پڑھ کے نمازی میرے کول مانگ لو جو تو منگنا چاہنا ہے، پڑھ کے نماز مانگ لو ٹکٹے مدینہ جے مدینہ جانا چاہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، میرے خیال کے مطابق آج نماز کے بارے میں جوابات میں آپ کے خوش گزار کرنے والا ہوں۔ شاید آپ نے کبھی کسی جلسے میں سماعت نہ فرمائی ہوگی، جیسا کہ حضرت امام رافع رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا کہ نمازوں میں نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام پر فرض ہے، نماز ظہر حضرت داؤد علیہ السلام پر فرض ہے، نماز حضرت سلمان علیہ السلام پر فرض ہے، نماز مغرب حضرت یعقوب علیہ السلام پر فرض ہے، نماز عشاء حضرت یونس علیہ السلام پر فرض ہے، اور امت مسلمہ پر ان تمام اوقات کی نمازیں فرض ہیں تاکہ اس امت محمدیہ کو تمام امتوں کا ثواب مل سکے۔ سامعین کرام، دیکھ سکتے ہیں کہ آج میرا موضوع تھا نماز۔ انشاءاللہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، انشاءاللہ آگے ہو کے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی۔ پردہ نماز میں